أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رافضی ہمدرد کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ حق پر ہوں گے اور حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوں گے۔ صحابہ کے بارے میں یہ نہیں کہا، پورے ذخیرہ احادیث میں یہ بات نہیں کی۔ پوری ذخیرہ احادیث کے اندر اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں، اہل تشیع کی نہیں۔ پوری ذخیرہ احادیث کے اندر ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے کہ رسول نے فرمایا ہو میری امت میں تم میں قرآن اور صحابہ کو چھوڑ کے چاہ رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور صحابہ دونوں حوض کوثر پر آئیں گے میرے پاس۔ نہیں، ایسی روایت نہیں۔ ایک روایت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سنی کتابوں میں بھی، شیعہ کتابوں میں بھی، اور سنی کتابوں میں فرمان ہے رسول نے فرمایا میں تم میں قرآن اور میری اولاد عطرت اہل بیت چھوڑ کے چاہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ روایت کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ سوال ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو پھر کن لوگوں نے پکڑا، کون ان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ میں وضاحت سے بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے دیکھتے ہیں کیا صحابہ کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی بات کی ہے؟ تو بہت ساری کتب کے اندر ہے، ابو داؤد میں بھی 4607 نمبر پر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری سنت کو پکڑنا اور خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا، ان کے طریقہ کار پر چلنا، سنت پر چلنا۔ خلفائے راشدین کا نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا، اور خلفائے راشدین صحابہ میں سے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے۔ اور بہت ساری روایات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جہاد کریں گے اور کہیں گے کہ کوئی نبی کا صحابی ہے، تو کہیں گے کہ ہاں یہ نبی کا صحابی ہے، اس کی وجہ سے فتح ہوگی۔ بلکہ اور کہا جائے گا کہ کوئی ایسا آدمی بعد میں جس نے کسی نبی کے صحابی سے ملاقات کی ہو تو اس کی وجہ سے فتح ہوگی۔ یہ نبی کے صحابہ کی شان ہے۔ پھر اور دور آئے گا، کوئی ایسا آدمی جس نے ایسے شخص کو دیکھا ہو جس نے نبی کے صحابی سے ملاقات کی ہو، تو پھر وہ آئے گا، پھر فتح ہوگی، کامیابی ہوگی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کے بارے میں بات ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بات جو ایک شخصیت یا ایک گروپ یا ایک قبیلے کے لیے کہی گئی، وہی بات ہر کے لیے کہی جائے، ہر گروہ کے لیے کہی جائے، وہی الفاظ کہے جائیں، یہ نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کوئی ایک چھوٹے سے گروہ کا نام نہیں ہے، کسی قبیلے کا نام نہیں ہے، کسی گروپ کا نام نہیں ہے، کسی خاندان کا نام نہیں ہے۔ صحابہ میں بہت لوگ ہیں، صحابہ میں اہل بیت بھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک شخصیت کے لیے، صحابہ کے لیے جو باتیں کی وہ بہت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور صحابی کے لیے یا کسی اہل بیت کے لیے کبھی نہیں کہی۔ تو یہ ان کی الگ شان ہے، اور بہت سے صحابہ کی شان ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک کہا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، جانی دوست بناتا، تو ابو بکر کو بناتا۔ اور ان کے حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب ایک عورت آئی، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اپنا ماجرا بیان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں آنا۔ تو اس عورت نے عرض کیا کہ اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی طرف اس کا اشارہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم آؤ اور میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس آنا۔ تو ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور صحابی یا کسی اہل بیت کے فرد کے لیے نہیں کی۔ تو اس طرح کی احادیث کے اندر کافی باتیں ہیں جو کسی خاص صحابی کے لیے مخصوص ہیں۔
تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ باقی سارے ختم ہو گئے، نہیں، ہر کسی کی اپنی فضیلت ہے، اپنی شان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف صحابہ کے لیے مختلف الفاظ میں ان کی فضیلت بیان کی۔ اب اصل بات کی طرف جو اس نے کی ہے کہ اہل بیت کے بارے میں، تو اصل چیز تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس کے ساتھ تو کسی کا موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور امامت نام کی چیز جو یہ رافضی ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ تو قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں، ہاں گھسیڑ دینا یہ الگ بات ہے۔ اب بات رہے گی اہل بیت کی، تو اہل بیت سے دین لینا یہ اہل سنت نے لیا ہے۔ اہل بیت کا نام جپنا یہ شیعہ نے جپا ہے، اور ان میں سے مخصوص لوگوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سب سے پہلے شامل ہیں، اور ان کے ساتھ بنو ہاشم بھی اہل بیت میں ہیں۔ تو کیا شیعہ نے، رافضیوں نے اہل بیت سے دین لیا؟ قطعاً نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، امہات المؤمنین کو چھوڑ دیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، اور بات کی اہل بیت میں سے چند لوگوں کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرا پوری دنیا شیعت کو یہ چیلنج ہے کہ جتنی احادیث ہم نے ان ہستیوں سے، باقی اہل بیت کو چھوڑ دیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے روایات لی ہیں، نبی کا دین لیا ہے۔ شیعہ کے پاس اگر ہے جرت، اگر ہے ان کے پاس کوئی ثبوت تو لے آئیں کہ اتنی روایت انہوں نے لی ہوں۔ تو اہل بیت کو بھی اہل سنت نے پکڑا ہے، ان سے دین بھی اہل سنت نے لیا ہے۔ ان لوگوں نے اہل بیت کو گالیاں دی ہیں، اہل بیت کو برا کہا ہے، اہل بیت پر الزامات لگائے ہیں۔ انہوں نے امہات المومنین جو اہل بیت میں سے ہیں ان کو برا کہا ہے، ان کو گالیاں دی ہیں۔ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں اور اہل بیت پر تبرہ کرتے ہیں۔ تو اہل بیت کی اگر حدیث ہے تو اس میں سارے اہل بیت شامل ہیں، چند افراد نہیں ہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ حدیث قصا، تو حدیث قصا جو ہے جس آیت کی وجہ سے نازل ہوئی اس میں امہات المومنین پہلے شامل ہیں، اور حدیث میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ شامل ہے۔ تو جب حدیث کو دیکھیں گے تو اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ہے، لیکن اہل بیت والی حدیث میں صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، نہ ان کا صرف گھرانہ ہے، سارے اہل بیت شامل ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، یعنی میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا۔ اور اگر آپ ان سے دین لینے کی بات کریں تو ان سے دین ہم نے لیا ہے، رافضیوں نے نہیں لیا۔ اگر لیا ہے تو ہمیں دکھائیں۔ اہل بیت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اگر رافضیوں نے لیا ہے تو ثابت کر کے دکھائیں، کہاں ہے؟ پہنچائیں سند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ اہل بیت سے اگر ہے تو دکھائیں ہم۔ ان لوگوں نے من گھڑت روایات جو گھڑی ہیں اہل بیت کی طرف، وہ بھی امام جعفر اور امام باقر تک گھڑی ہیں۔ اس سے آگے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اہل بیت کے ذریعے بھی دین نہیں لیا۔ تو اہل بیت کو ہم مانتے ہیں، صحابہ کو ہم مانتے ہیں، یہ نہ اہل بیت کو مانتے ہیں نہ صحابہ کو مانتے ہیں۔